أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ سورۃ الحدید ہے جس کی میں نے آیت 20، 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت میں اس دنیا کی زندگی کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اب ہمیشہ یہ دنیا ہماری ہے، ہمیشہ یہیں رہیں گے، اور اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کی روشنیاں، اس دنیا کی زیب و زینت، اولاد اور مال، یہ کوئی جاودانی، یہ کوئی ہمیشہ کی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ بیٹھو، بلکہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. آج تمہیں ملی ہیں، کل چھن جائیں گی، اور کل کسی اور کے پاس تھیں، کل کسی اور کے پاس ہوں گی. ان پر فخر کرنا، ان پر اترانا اور غرور میں مبتلا ہو جانا، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اعلموا، اچھی طرح جان لو، اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، انما الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی، لعب ولہو، یہ کھیل تماشا ہے، وزینۃ، اور یہ زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور تمہارا ایک دوسرے کے مابین ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں کثرت کو طلب کرنا، اپنے آپ کو زیادہ بتلانا اور مال و اولاد اس کی کثرت کے پیچھے لگے رہنا. دنیا تو یہی کچھ ہے. اور جہاں تک دنیا کی کثرت کی بات ہے، اللہ رب العزت نے 30ویں سپارے میں سورۃ التکاثر میں ارشاد فرمایا ہے، الہاکم التکاثر. یہی لفظ وہاں بھی ہے، الف لام کے اضافے کے ساتھ. یہاں ہے تکاثر، وہاں ہے التکاثر.
الہاکم التکاثر، تمہیں دنیا کی کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا، غافل کر دیا۔ اور یہاں فرمایا کہ یہ دنیا کثرت طلبی اولاد میں، کثرت طلبی مال میں، آپس میں ایک دوسرے کے مابین ایک دوسرے پر فخر کرنا، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، میرے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے اتنے پلاٹ ہیں، اور ہمارے ایک علاقے کی زبان میں کہتے ہیں ہماری اتنی ملگیاں ہیں۔ یہ ملگیاں، یہ دکانیں، یہ پلاٹ، یہ فلیٹ، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ یہ کوئی قابل فخر چیزیں نہیں ہیں۔ اگر یہ قابل فخر چیزیں ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو سب سے بڑی کوٹھیاں عطا فرماتا۔ اللہ کے سب سے محبوب بندے تو نبی ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے گھروں کا حال آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت، اپنے وقت کے عظیم حاکم کا پیلس کتنا بڑا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگتے، اور جس وقت سجدے کا وقت آتا تو میری پنڈلی پر یا ٹانگ پر تھوڑا سا اپنے ہاتھ سے چوکا مارتے، میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کرتے، دوسرا کرتے، آپ اٹھ جاتے، میں دوبارہ اپنی ٹانگوں کو پسار لیتی، کھول لیتی۔ اتنا بڑا پیلس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ 2 آدمی کھل کے لیٹے ہوئے ہیں، ایک نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک لیٹا ہوا ہے، دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا بڑا یہ بیڈ روم ہے۔ اگر دنیا فخر کی چیز ہوتی، اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو سب سے اعلیٰ مکان دیتا۔ اگر کثرت کے ساتھ زمینیں، یہ پلاٹ، یہ فلیٹ، یہ کوٹھیاں، اگر یہ کوئی فخر کی چیز ہوتی تو انبیاء کے پاس سب سے اعلیٰ چیزیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا یہ تم آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کیے جا رہے ہو، یہ ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں۔ یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ آج تمہیں اللہ نے یہ مکان دیے، آج تمہیں اللہ نے یہ دولتیں عطا فرمائیں، اور آج تمہارے پاس اولاد ہے تو یہ ہمیشہ رہے گی۔ اولاد تو موجود بھی ہو تو کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کے سامنے ابو لہب کا واقعہ تو موجود ہے نا، واقعات بے شمار ہیں۔ اسے نام لے کر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا اور فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا مال و اولاد کسی کام نہیں آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ دولتیں بے شمار، اولاد بھی اسے اللہ نے دے رکھی تھی، لیکن اتنی ذلیل اور رسوا کن بیماری میں مرا کہ کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ اولاد نے بھی دور سے کھانا دھکیل کے دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ مال، یہ اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں، عارضی ہیں، کس وقت ختم ہو جائیں گی کوئی نہیں جانتا، کس وقت چھن جائیں گی کوئی نہیں جانتا۔ جو دیتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، اور یہ موجود بھی ہوں تو آدمی کے کسی کام نہ آئیں، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی بیماری لگا دی کہ پہلے دور والے دور ہوئے، قریب والے دور ہوئے، اندر مر گیا، بدبو چھوڑ دی۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے باپ کا کچھ کرو، تو گڑھا کھود کر اسے لکڑی وکڑی کے ساتھ دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا گیا اور اوپر پتھر ڈال دیے گئے۔ دنیا میں ذلیل و رسوا کن انجام، اور کتنی عظیم ہستی کا یہ رشتہ دار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا
میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ اگر نجات نسبتوں سے ہوتی کہ میں چشتی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں قادری ہوں، میں فلاں ہوں، اگر نجات ان رشتوں میں ہوتی، ان نسبتوں میں ہوتی، تو ابو لہب کی نسبت کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں پہنچ سکتی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی کا چچا ہونے کے بعد دنیا میں، اس کے باوجود دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے مر گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث شریف میں بہت سارے واقعات کہ یہ دنیا عارضی، اس سے اچھا فائدہ اٹھا لیں، اسے اپنے لیے وبال، اپنے لیے عذاب نہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انما اعلموا، جان لو اچھی طرح سے، یہ بات پلے باندھ لو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہب، یہ تو کھیل تماشا ہے، تھوڑا سا عارضی کھیل تماشا۔ آپ سمجھتے ہیں نا، چلتے ہوئے بازار میں دیکھا کہ ایک آدمی نے تماشا کرنا شروع رکھا ہے، کب تک رہے گا؟ بڑا لمبا تماشا کھینچے گا تو شام تک کر لے گا، شام ہوئی بوریا بستر لپیٹے گا، جائے گا، دنیا یہی کچھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، یا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہے۔ راستے میں درخت آیا، دوپہر کے وقت گرمی محسوس کی، تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سائے میں سستایا اور پھر چل دیا۔ دنیا اتنی ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ زینت ہے، تفاخر بینکم، اس میں تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے کو، اپنے آپ کو دوسرے پر زیادہ سے زیادہ بتانا، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، تم نے کیا کمایا اور میں نے کیا کیا۔ لیکن یہ کتنی عارضی دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مثال دی کمثل غیث، اس دنیا کی مثال تو اس بادل کی طرح ہے، اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، بارش برسی، زمین نے کونپلیں اگائیں، سر سبز و شاداب خوبصورت نباتات زمین پر اگی، اور وہ اعجب الکفار نباتہ، اس نباتات کو دیکھ کر کسان خوش ہو رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ذکر کیا تھا نا کافر کا معنی کیا ہے۔ کافر کا معنی چھپانے والا، اور جو معنوی کافر ہے، اصطلاحی کافر ہے، دینی کافر ہے، وہ حق کو چھپاتا ہے، اور کسان زمین میں دانے کو چھپاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بارش ہوتی ہے، فصل اگتی ہے، کسانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، ثم یہیج، اور پھر وہی جو کل تک سرسبز و شاداب تھی، لہلہا رہی تھی، کسان اسے دیکھ دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا، خوشیوں میں لہک لہک کے اپنی فصلوں کے اندر چل رہا تھا، وقت یہ آ گیا فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، وہ پک گئی، تیار ہو گئی، رنگ پیلا ہو گیا۔ کل سبز تھا، انتہائی خوبصورت، اور آج پیلا ہے۔ اب اگلا زمانہ شروع ہونے کو جا رہا ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کر چورا چورا بھس ہو جائے گی۔ آج سرسبز و شاداب، کسان خوش، کل زرد ہوئی، دانے نکال لیے، اور پرسوں فصل کا کیا بنا؟ جانوروں کے کھانے کے لیے بھوسا رہ گیا، اس میں اب کوئی دانہ نہیں، کوئی جان نہیں،
وہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ دنیا کی مثال اسی طرح ہے، آج تمہیں بڑی بلی لگ رہی ہے، کل کو یہ چھن جائے گی، کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں سخت عذاب ہے، آخرت میں سخت عذاب۔ اگر کسی نے دنیا میں دل لگا لیا، اسی کو اپنا سارا کچھ سمجھ لیا، قرآن و سنت سے، دین سے اعراض اور بیزاری کرنے لگا، اس کے لیے آخرت میں سخت اور شدید عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اگر دین کو مان لیا، انبیاء کرام کی بات پر عمل کر لیا، تو آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت و بخشش ہے، اور رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ راضی ہو جائے گا، جنتیں عطا فرمائے گا، مغفرت اور بخشش دے دے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اردو میں ایک جملہ ہے، دھوکے کی ٹٹی۔ کوئی چیز دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی، وہاں پہنچے وہاں کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہیں اسے دنیا کو سراب کہا، کا سراب، اور سراب کیا ہے؟ آپ بڑے صحرا میں ہیں، ریت ہی ریت ہیں ہر طرف، آپ کو پیاس لگی، آپ نے دور نظر دوڑا کے دیکھا کہ آگے پانی نظر آ رہا ہے، آپ کو ایسے لگا کہ جیسے پانی ہے، آگے چلتے جا رہے ہیں، وہ پانی آگے ہی چلتا جا رہا ہے، وہ اصل میں ریت کی چمک ہے جو پانی محسوس ہے۔ یہ سراب ہے، یہ دنیا سراب ہے۔ آپ کو پانی لگتی ہے، پانی نہیں ہے، آپ کو جاودانی لگتی ہے، یہ جاودانی بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہمیشہ کام آئے گی، یہ ہمیشہ کام آنے والی چیز نہیں، بلکہ سراب، سراسر دھوکہ، دھوکے کی ٹٹی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بعض دیگر مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14، اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ جو چیزیں اولاد ہے، مال ہے، دنیا کی رونق ہے، قناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانے ہیں، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، قیمتی قسم کے نسلی گھوڑے۔ گھوڑے پالنے والوں کو گھوڑوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ گھوڑے پالنے والے جب گھوڑے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ساری دنیا، ہمارا گھوڑا اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کو نشان زدہ گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، اور ان کی کھیتیاں، ان چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے۔ یہ چیزیں ان کے دل میں ایسے ڈال دی گئیں کہ گویا یہی سارا کچھ ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا عارضی سا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ کون سا ہے؟ جنت۔ یہ عارضی، وہ دائمی، یہاں کسی کو دوام نہیں اور وہاں سے کسی کو خروج نہیں، وہاں سے جنت سے کسی کو ایگزٹ نہیں، یہاں کوئی ہمیشہ رہ نہیں سکتا، وہاں سے کوئی کسی کو نکالے گا نہیں۔ اللہ رب العزت نے جسے جنت میں داخل کر دیا اسے ہمیشہ اس جنت میں اللہ رب العزت رکھے گا۔
قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بھی ایک بہترین چیز نہ بتاؤں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کو اللہ جنتیں عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، پاک باز پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اس موضوع کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی چیز نہیں ہے۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 45 اور 46 پر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے شامہ ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے نبی ان لوگوں کو دنیا کی مثال بتا دیجئے۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی طرح ہے جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور اس کے ساتھ وہ پانی زمین میں آتا ہے، اللہ رب العزت زمین سے نباتات اگاتا ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، آج سرسبز و شاداب خوبصورت نباتات ہیں، کل کو وہ ایک دم ٹوٹی پھوٹی بیکار قسم کی ہو جائے گی، تذروہ الریاح، اس کے پتوں کو، اس کے تنوں کو ہوا اڑائے پھرے گی۔ آج یہ بہترین اور خوبصورت فصل تھی، کل ہوا کا جھونکا آئے گا، اس کو اپنے ساتھ اٹھائے پھرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقیات الصالحات جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، تیرے رب کے نزدیک ازرو ثواب، ازرو اجر، وہی بہترین چیزیں ہیں اور وہی آئندہ کی اچھی توقع کی عمدہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی محض ایک زینت، دنیا کی زندگی محض ایک عارضی ٹھکانہ، یہاں پکا دل نہ لگا لو، یہ کبھی بھی چھننے والی ہے۔ ایک آدمی پیدا ہوا، آپ کے سامنے ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، پیدا ہوا اسی دن فوت ہو گیا، بچہ ایک دن کا فوت ہو گیا۔ چند بعض بچے ایسے ہیں، ایک چیخ ماری دنیا میں وہ آخری چیخ ثابت ہو، دنیا میں آیا چیخ ماری اور یہ آخری، ساتھ ہی جان نکل گئی۔ کوئی 1 مہینے کا، کوئی سال کا، کوئی 10 کا، کوئی 20 کا، کتنا کوئی رہے گا؟ لمبی عمر پائیں گے ہماری امت اسلامیہ کے لوگ تو کتنی ہوگی؟ 60 سے 70 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ فرمایا بہت تھوڑے لوگ اس سے آگے جائیں گے، اور ان بہت تھوڑے لوگوں میں سے جن کی عمر لمبی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے؟ یہ پچھلے دنوں ابھی ہفتہ 2 ہفتے کے دوران ہی ایک خبر اخبار میں نظر سے گزری، کسی علاقے میں کوئی 120 سال کا ہو کے مرا۔ اخباروں نے یہ خبر باقاعدہ لگا دی، چوکھٹوں میں، پھر باقاعدہ وہ چاروں طرف لال سیاہی لگا کے اس کے اندر خصوصی خبر دیتے ہیں نا، 120 سال کا ہو کے آدمی مر، یہ بڑی لمبی عمر شمار کی گئی آج کل۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے دوران، اس کے دوران ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس دنیا کو دوپہر کے وقت درخت کا سایہ سمجھ لو،
اس دنیا میں اپنے گھر کو مہمان خانہ سمجھ لو، مسافر خانہ۔ مہمان تو 3 دن تک رک سکتا ہے نا کسی نہ کسی جگہ، اور مسافر خانے میں جاتے جاتے ایک رات رک گیا، رات ہو گئی، رات کچھ سفر نہیں کرتے، ڈر آ رہا ہے، رات وہاں رک گئے، پھر چل دیا۔ دنیا کو صرف اتنا ہی سمجھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اے لوگو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ سابقو کا معنی صرف دوڑنا نہیں ہے، کیونکہ مسابقہ یہاں لفظ بڑا مشہور ہے، مسابقہ دینیہ، مسابقہ ثقافیہ، مسابقہ علمیہ، یہ جعلیت والے دیتے رہتے ہیں۔ اور وہ مسابقہ کیا ہے؟ ذہنی آزمائش، امتحان، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش۔ سبق کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، لیکن جب مسابقہ ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے زیادہ کوشش کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی جنت کی طرف بھاگو، دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور جنت کے بارے میں فرمایا عرضھا، اس جنت کا عرض کتنا ہے، چوڑائی کتنی ہے۔ اللہ رب العزت چوڑائی کے بارے میں فرمایا کہ عرض السماء والارض، یہ جتنی زمین و آسمان کی پہنائیاں ہیں، زمین و آسمان کی وسعتیں ہیں، ان سب کے برابر جنت کی صرف چوڑائی ہے۔ اور چوڑائی سے لمبائی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھو نا، ٹیبل بہت بڑا نہیں ہے، لیکن یہ اس کی چوڑائی ہے اور یہ اس کی لمبائی ہے، چوڑائی سے لمبائی زیادہ ہے نا۔ اللہ رب العزت نے لمبائی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ عرض سے مراد وسعت بھی ہوتا ہے، مطلقاً عرض کہہ دیں کہ کسی چیز کی چوڑائی کتنی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی جگہ ہے، چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف بھاگو جس جنت کی چوڑائی صرف اتنی ہے جتنی یہ زمین و آسمان کی وسعتیں ہیں، اور لمبائی تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ ہوگی۔ اب جنت کی چوڑائی اور لمبائی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صرف چوڑائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے۔ اور دوسری حدیث میں بتایا ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک ان 2 دروازوں کے درمیان جگہ کتنی ہے، اور دروازہ ایک کتنا بڑا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے دروازہ ہے نا، اس کی دہلیز کا دائیں اور بایاں حصہ، درمیان والا حصہ جو ہے وہ دروازے کی چوڑائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 70 سال گھوڑ سوار گھوڑے پہ سوار رہے، 70 سال چلتا رہے، دروازے کی چوڑائی پہ مکمل نہیں پہنچ سکے گا۔ 70 سال چلتا رہے، دروازے کی چوڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اب اندازہ کرو، ایک دروازہ، آگے اگلا دروازہ کہاں ہے؟ دروازوں کے درمیان بھی جگہ ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک کے درمیان کی جگہ اتنی ہے جتنی مکہ مکرمہ سے لے کر حجر تک ہے۔ مکہ مکرمہ سے حجر، اور حجر کہاں ہے؟ یہ حفوف آپ کا، یہ حجر ہے، وادی حجر۔
مکہ مکرمہ سے لے کر حجر بحرین، یہ سارا علاقہ بحرین، حفوف، حصا، کتنا سفر ہو گیا؟ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہوا نا۔ عموماً لکھا ہوا ہے کہ 1153 کلومیٹر، یہ سیدھا سیدھا ہے، یہ ہوائی سفر سمجھ لیں۔ اگر جہاز آئے سیدھا مکے سے اترے، مکے سے چڑھے اور حفوف میں آ کے اترے تو 1153 کلومیٹر، اور اگر سڑکوں سے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ذرا لمبا ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دروازوں کے درمیانی جگہ اتنی ہے جتنی مکہ سے لے کے بصرہ تک ہے، اور مکہ سے بصرہ 1250 کلومیٹر۔ آپ اندازہ کیجئے 1250 کلومیٹر ایک دروازے سے لے کے دوسرا دروازہ ہوگا، اور ایک دروازے کے درمیان کا حصہ 70 سال گھوڑ سوار چل رہا ہے، دروازے کی چوڑائی ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس جنت کی طرف آؤ، اس جنت کی طرف آؤ جس کا عرض اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کئی چوڑائیاں ہیں، اور اس جنت کے درخت، اللہ رب العزت نے جنت کی جو ہمارے لیے، اللہ رب العزت ہم سب کو جنت عطا فرمائے، جو ہمارے لیے اللہ نے جنت بنا رکھی ہے، مکان کوئی سر حساب نہیں، سونا، چاندی، زبرجد اور ہیرے سے بنے ہوئے خیمے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایک درخت اتنا بڑا بڑا، ایک درخت جنت کا اتنا بڑا، گھوڑ سوار 100 سال تک اس کے نیچے چلتا رہے، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک درخت کا سایہ۔ اور ان درختوں پہ پھل رنگ برنگے، دیکھنے میں ایک سے مزہ الگ الگ، اور جب دیکھنے میں بھی الگ الگ ہوں گے تو مزہ آٹومیٹک الگ ہو جائے۔ اتوبہ متشابہہ، انہیں ملتے جلتے، ایک دوسرے کے مشابہ، دیکھنے میں ملتے جلتے لیکن مزہ الگ الگ۔ اللہ رب العزت بہترین پھل وہاں ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، وسعتوں کا، چوڑائیوں کا کوئی شمار نہیں، کتنی بڑی جنت ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اے لوگو کوشش کرو، بھاگو دوڑو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو اس جنت کے لیے، ارضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی جیسی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کوئی بھی جائے گا گھس جائے گا۔ للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان کے لیے ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، جن کا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے، یہ جنت ان کو ملے گی۔ اور جس کا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان ہوگا، کیا اس کا فرشتوں پر ایمان ہوگا یا نہیں؟ کتابوں پہ ایمان ہوگا یا نہیں؟ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، جس کا اللہ اور رسول پر ایمان ہے اس کو سارے ایمان کے 6 کے 6 ارکان جو ہیں وہ ماننے ہوں گے، مانے ہوئے ہوگا۔ اللہ پر رسول، اللہ اور رسول پر ایمان لانے والا ایمان کے 6 کے 6 ارکان پر ہی ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے مختصر کرتے ہوئے فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، یہ جنت میں نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت تو اس لائق نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں یہ جنت دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے، اللہ کے فضل کا کوئی شمار نہیں، حساب نہیں ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اللہ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت جو زمین میں نازل ہو، آسمان سے قحط، بارشیں بے شمار،
آندھی، طوفان، زلزلہ، یہ مصیبتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، اگرچہ ان سے ہم بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بظاہر آسمان سے نازل ہونے والی بارشیں وہ طوفان بن سکتی ہیں، سمندر سے اللہ چاہے تو سمندر کے پانی کو باہر دھکا لگا دے، وہ طوفان بن جائے۔ پچھلے دنوں بنا نا، میرا خیال ہے کہ تاریخ کا مشہور ترین طوفان ہو جائے گا سونامی جو گزرا ہے، سمندر سے پانی۔ اللہ رب العزت کا کام دیکھے، وہی سمندر جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے اپنی حدود کے اندر موجود ہے، یہی علاقے، یہی پانی، یہی سمندر، یہی چڑائیاں، لیکن اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ ذرا تھوڑا باہر کو بڑھ کے ان لوگوں کی خبر لو۔ پلک جھپکنے میں کتنے ملکوں کے کتنے شہروں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی چیزیں، لیکن جب چاہتا ہے اشارہ دیتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں پہچان سکتا، اور کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے لشکر کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور لشکر دیکھو، یہ سمندر کا پانی بھی اللہ کا لشکر، اور مچھر کا دانہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ کتنا بڑا ہے مچھر کا دانہ؟ معمولی سے۔ اور دنیا میں اپنے آپ کو اتنا بڑا بادشاہ کہلوانے والا نمرود، ناک میں سے مچھر چڑھا دیا دماغ میں، باقی کی عمر جوتے کھاتے کھاتے ہوئے گزر گئی، اور جوتے کھاتے مر گیا۔ اللہ کے ایک سپاہی نے پھر چین سے جینے نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو مصیبت زمین میں آتی ہے، آندھی، طوفان، اوپر سے پانی آئے، بارش کے نتیجہ میں آ جائے سیلاب یا طوفان، یا سمندر باہر کی طرف کھل جائے اور طوفان آ جائے، ولا فی انفسکم، یا وہ مصیبت تمہارے جسم میں ہو، بیماری ہے، بیماری آ گئی، اور بیماریاں اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں بیماری کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نئی بیماری ایسی اٹھتی ہے، کوئی علاج بھی نہیں، ہمیں معلوم نہیں، کم از کم انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ دواء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج اور دوا نہ بنائی ہو۔ اللہ نے ہر بیماری کا علاج تیار رکھا ہو، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ابھی چند دن پہلے کی خبر آپ کے علم میں ہوگی، حفوف الحسا کا علاقہ، وہاں ایک بیماری آئی تھی۔ آج مجھے ایک صاحب نے خبر دی جو حفوف سے آتے ہیں، ہمارے کورٹ میں کام کرتے ہیں ساتھی ہمارے، اس نے کہا کہ اس کا علاج تلاش کر لیا گیا ہے۔ یہ پچھلا پورا مہینہ الحسا کا علاقہ، حفوف کا پورا علاقہ ایک خوف طاری ہو چکا تھا، کس کو کب وہ بیماری دمبوچ لے۔ وہ بیماری عام سے، پچھلے دنوں پاکستان میں ایک بخار تھا، ڈینگی، خبر تو سنتے ہوں گے نا، ڈینگی۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا بیماری انسان کے جسم میں کیا کیا لگ جاتا ہے، چلتا پھرتا آدمی بخار، ڈینگی بخار ہے، گردن توڑ بخار۔ کہیں معمولی سا بخار آ رہا ہے، یہاں یہ جو حفوف میں ہوا، کہتے ہیں کہ معمولی سا بخار آتا تھا اور آدمی مر جاتا تھا، اور کئی موتیں ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں، زمین و آسمان میں کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی بھونچال، زلزلہ، کچھ بھی ہو، تمہارے جسم میں کچھ بھی ہو، بیماری آ جائے، فقر و فاقہ بھی تو بیماری ہے نا، بیماری آ جائے، فقر و فاقہ آ جائے، یہ ایسے نہیں کہ ایسے ہی آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، وہ ہمارے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہوتا۔ تم نے دیکھا کہ اچانک ایک وبا آئی، ہمارے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا من قبل ان نبرأھا، ہمارے پاس کب سے لکھا ہوا ہے؟
دنیا کو بنانے سے پہلے، یہاں جو ہا کی ضمیر ہے نبرآہا، اسے بنانے، اس بیماری، اس طوفان، اس مصیبت کو وجود میں لانے سے پہلے. دوسرا ہا کی ضمیر انسانی نفس کی طرف، انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے، بیماری کی تخلیق سے پہلے اور انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے فرمایا ہمیں اس سے پہلے معلوم، ہمارے پاس کتاب میں لکھا ہوا کہ وہ بیماری آئے گی. اور صحیح مسلم، اسی طرح سنن ترمذی، صحیح مسلم اور سنن ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کو بھی بنانے سے 50,000 سال پہلے ہر چیز لکھ رکھی تھی. بیماری اس میں آئے گی یا نہیں؟ طوفان اس میں آئے گا یا نہیں؟ زلزلہ اس میں آئے گا یا نہیں؟ کوئی مصیبت جو زمین میں آتی ہے، کوئی مصیبت جو تمہارے جسم میں آتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، وہ ہمارے پاس کتاب نوشتہ تقدیر جس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس تقدیر کی کتاب میں وہ لکھی ہوئی ہے، جبکہ ابھی ہم نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے لکھ رکھی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ حساب کتاب رکھنا، اتنا عرصہ پہلے لکھ رکھنا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سارا کچھ لکھ رکھنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. کہتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا، تو یہ تو مشکل ہو گئی ہے نہیں؟ بعض دفعہ یہ جملہ سننے میں آتا ہے، میں یہ جملہ کبھی کبھی دہراتا رہتا ہوں، آسانی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے لڑک جاتے ہیں ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا. اور ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ شرک کو نہیں بخش سکتا. تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے بس سے باہر ہو گیا نا. کوئی چیز اللہ کے بس سے باہر نہیں ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. اس کی قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. لہذا یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ شرک معاف نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. اللہ شرک معاف نہیں کرتا، لیکن سکتہ نہ لگائیے، کیونکہ سکتہ طاقت سے تعلق رکھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام وہ نہیں کر سکتا. یہ ایک منفی صفت ہے، یہ ایک عیب ہے. اور اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، بری ہے ہر قسم کے عیوب سے. اللہ رب العزت کے لیے ان تمام کائنات کی چیزوں کا حساب رکھنا، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کب بھیجنا ہے، وہ اس کے پاس ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم جو چیز تم سے رہ جائے، تم سے چھوٹ جائے، تم سے فوت ہو جائے، کہیں تم اس پر رنجیدہ نہ ہو جاؤ. یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ نے مجھے یہ چیز دی تھی، مجھ سے کیوں چھین لی. لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس بات پر جو تم سے فوت ہو جائے، چھن جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ دے اس پہ کہیں حد سے زیادہ خوش بھی نہ ہو جاؤ.
تکلیف پہنچے تو رنجیدہ ہونا انسان میں ہے، انسان کی صفت ہے۔ غمناک ہو جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمناک ہوتے تھے یا نہیں؟ آدمی کو تکلیف پہنچے، جب نفسیاتی اور جسمانی تکلیف پہنچے تو دل پانی بن کے آنکھوں سے باہر نکل آتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے۔ دکھ میں کیوں روتے ہیں؟ دکھ پہنچتا ہے دل میں، دل کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پانی بن کر آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ نے بہت آنسو بہائے۔ بعض اوقات آپ نے اتنے آنسو بہائے کہ چہرہ مبارک سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی، زمین پہ پتہ چل رہا ہے کہ اوپر سے پانی کی قطرے گر رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے ڈر سے اور کبھی دل کی تکلیف سے، اور دل کی تکلیف سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے ہیں، اس کی ایک ہی صرف دلیل آپ کے سامنے کافی ہے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر خوار بیٹا، اب دوسرا کوئی بیٹا بھی نہیں۔ پہلے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر یہ فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے وطن طاہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیٹا دیا، اور آپ نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل۔ 7ویں دن حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرو، 7ویں دن بچے کا نام رکھو، 7ویں دن بچے کے بال نکالو اور اس کے وزن کے برابر چاندی، بعض روایت میں آتا ہے کہ صدقہ کرو، اور بعض میں ہے کہ 7ویں دن ہی اس کا ختنہ بھی کر دو، لڑکا ہے۔ نام رکھو کا ذکر اس حدیث میں 7ویں دن ہے، جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں اس واقعہ میں یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کا نام اسی دن رکھ دے تو بھی جائز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ولد لی اللیلہ، یہ جو رات گزری ہے، جیسے صبح آج رات کسی کے یہاں بچہ ہو اور صبح وہ کہے کہ آج رات اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، اسے میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا ہے ابراہیم۔ یہ ابراہیم ہاتھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہوئے ہیں اور بچے کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، آخری دم ہے، ہچکی، غرغرہ، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرے، لیکن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تمہارے فراق کا ہمیں بہت غم ہے، ہم تمہارے فراق پر بڑے رنجیدہ ہیں۔ دکھ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچ سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں پہنچے گا؟ یہاں لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم جو چیز فوت ہو جائے اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ یہاں رنجیدگی یا غم وہ مراد ہے کہ جس غم یا رنجیدگی میں آدمی آپے سے باہر ہو جائے، کپڑے پھاڑنا شروع کر دے، بال نوچنا شروع کر دے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، سینہ کو بھی شروع کر دے۔ یہ بدبخت ساری عمریں گزر جاتی ہیں ان کی سینہ کو بھی کرتے ہوئے، جن کو پتہ تک نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ انہی کے باپ دادوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، انہی کی اولادیں روتی پیٹتی اسی کو لے کے آج تک پیٹتی چلی آ رہی۔ یہ حدود شریعت سے گزرنا ہے۔ 3 دن کے بعد سوگ نہیں، اور یہ سینہ کو بھی، چہرے کو مارنا، بال نوچنا اور اپنا گریباں چاک کرنا یہ کسی بھی وقت جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، وہی ہو رہا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں۔
جو ہم نے چاہا ہے، جو ہم نے لکھ رکھا ہے، لہٰذا یہ نہ ہو کہ تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو تم واہ ویلا شروع کر دو۔ یہ رنجیدگی جو تمہیں حدود شریعت سے باہر لے جائے یہ جائز نہیں۔ اور خوش ہونا بھی انسان کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، یہ کتاب کا نام ہے۔ پہلا حصہ کہ رنجیدگی ہوتی ہے، دل کو تکلیف پہنچتی ہے، آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ حافظ عبدالشکور صاحب مؤلف ہیں، کتاب پاکستان میں چھپی ہے، یہاں بھی مل رہی ہے۔ آپ کا یہی جو مرکز جس کے تحت یہ درس ہوتا ہے، مرکز جالیت ہدایہ، ان کا جو مکتبہ ہدایہ ہے پرانے مرکز کی بلڈنگ کے نیچے، اس میں کتاب موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، کب اور کیوں آنسو بہائے۔ اور دوسری کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں مسکرائے، کس کس واقعہ پر مسکرائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنا زور سے مسکرائے بلکہ ہنسے، حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ کی سنت مبارکہ، آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ ہمیشہ کھل کھلا کے ٹھا ٹھا کر کے نہیں ہنستے تھے۔ تبسم، چہرے پہ تبسم ہوتا، خندہ پیشانی سے ملتے، کبھی کبھی کوئی ایسا موقع آتا کہ آپ ہنستے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا کن کن موقعوں پر ہے، ایک کتاب اس موضوع پر بھی موجود ہے، اور وہی حافظ عبدالشکور صاحب، دونوں حصے انہوں نے لے لیے، کہاں کہاں آنسو بہائے، کہاں کہاں ہنس۔ ہنسنا، خوش ہونا، وہ کون سا منع ہے؟ یہاں جو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس پہ کہیں آپ خوش نہ ہو جائیں، یعنی اتنا حد سے زیادہ خوش نہ ہو جائیں کہ حدود شریعت کو توڑ دیں۔ ہمارے یہاں خوشی میں حدود شریعت کو توڑنا بہت عام ہے۔ بیٹے کی شادی کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے نا۔ جتنے ہندوؤں کی رسمیں ہیں وہ مسلمانوں کے گھر میں، یہ ہے وہ خوشی جسے اللہ نے منع کیا ہے۔ شادی بیٹے کی، شادی کا معنی فارسی زبان میں خوشی ہوتا ہے، شادی و غم، خوشی اور غم۔ بیٹے کی شادی ہے، خوشی منائیے، عقیقہ کیجئے، لیکن اس میں بھانڈ مراسی، ڈھول ڈھمکے، نوجوان لڑکیوں کے ڈانس اور بوڑھی کھوسٹ عورتوں کے ڈانس، کہیں نوجوان لڑکیاں اور کہیں کہیں بوڑھی عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، ایسی جذبات میں آتی ہیں کہ پتہ نہیں جوانی یاد آ جاتی یا کیا ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا وہ خوشی نہیں جو تمہیں حدود شریعت سے نکال دے، وہ خوش نہ ہو۔ نعمت دی اللہ نے، اس کا شکر ادا کر، اور اگر مصیبت میں مبتلا کیا تو اللہ نے صبر کرو۔ آپ پہ سے نہ وہاں باہر ہو جاؤ، نہ آپ پہ سے یہاں باہر ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں، عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی تعجب خیز ہے، تعجب ہے مومن کے معاملے پر، اس کا ہر معاملہ ہی خیر پر منتج ہوتا ہے۔ امرہ کلہ خیر، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر پہ ختم ہوتا ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر، اگر کبھی اسے خوشی ملتی ہے تو خوشی میں آپے سے باہر ہو کے ڈانس کرنا، بنگڑے ڈالنا نہیں شروع ہو جاتا۔ بوڑھی عورتیں بھی شادیوں میں ڈانس کرتے ہیں، بوڑھے مردوں کو بھی ڈانس کرتے، بعض کلپس میں دیکھا گیا، بوڑھا آدمی، سفید داڑھی، سفید بال، بیٹے کی شادی میں باپ بھی، چلو مان لیتے ہیں کہ نوجوان لڑکوں سے غلطی ہو گئی،
اب آگے کی سوچو، قبر میں ٹانگیں ہیں، تمہیں ڈانس سوج رہا ہے، بیٹے کی شادی میں بوڑھا آدمی برات کے آگے نکل کر، برات سے آگے نکل کر، 2-3 لڑکے ہیں، انہوں نے بھی اپنا حصہ داخل کر، کہا کہ اس ثواب سے ہم کہیں محروم نہ رہ جائے۔ عورتیں کیا، مرد کیا، حدود سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اصابتہ السراء شکر، اگر کبھی انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں، فہو خیر لہ، شکر کرے گا تو اللہ کے لیے، اللہ اسے اور دے گا، شکر کرے گا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر، کیونکہ شکر کے نتیجہ میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو یہ نعمت ہم اور بڑھا دیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اگر تکلیف پہنچے صبر، تو یہ صبر کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، صبر کرتا ہے تو صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ شکر کریں تو نعمت بڑھتی ہے، اور صبر کریں تو اللہ رب العزت مصیبت کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ الصبر مفتاح الفرج، صبر کشائش کی چابی ہے، صبر کریں گے کشائش آئے گی، اللہ رب العزت وسعتیں عطا کرے گا، اللہ رب العزت پریشانیوں کو مٹائے گا۔ اور اگر صبر نہ کریں گے تو آپ بتائیے کہ آدمی کر کیا سکتا ہے؟ کسی کے یہاں فوتگی ہو گئی، موت برحق ہے، مجھے بھی آنی ہے، سب کو آنی ہے، آپ کو میں نہیں کہہ رہا، مجھے بھی آنی ہے، سب کو آنی ہے۔ کہیں ایسے چاہے آدمی کتنا بوڑھا ہو جائے، اسے آپ کہیں اس طرح کی بات ہو، ناراض ہو جاتا ہے، کیا ڈرا رہے ہو موت سے تم؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جی مجھے بھی موت میں آنی ہے، مجھے بھی موت آنی ہے، سب کو آنی ہے، ہم آپ کا نام نہیں لے رہے، ذکر بھی نہیں کرتے، اشارہ بھی نہیں کرتے، لیکن موت تو سب کی آنی ہے نا۔ موت الموت کاس کل شاربوہا، موت وہ پیالہ ہے کہ یہ ہر کسی کو پینا ہے، یہ پیالہ سب کو پینا پڑے گا، یہ اپنی مرضی کا سودا نہیں، یہ مجبوری کا سودا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن نے کہا، موت تو ہر کسی کو آنی ہی آنی ہے، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب موت پہ رونا شروع کر دیں گے، چیخنا شروع کر دیں گے، بال نوچیں گے، گریباں چاک کریں گے، سینہ کو بھی کریں گے، بتاؤ کچھ فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ صبر ہی کریں گے تو فائدہ ہوگا، ان کرتوتوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، صبر کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک آپ لوگوں کے پاس بھی شاید وہ آیا ہوگا، آج کل کچھ چیزیں بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہیں۔ پچھلے محرم میں کسی بدبخت نے سینہ کو بھی نہیں بلکہ وہ سنگل بازی جو کرتے ہیں نا، چھریاں لگی ہوئی اور وہ مارتے ہیں پیچھے، یقین مانے دیکھ کر تعجب آتا ہے کہ کس قسم کا دین لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں۔ شہادت میدان جہاد میں آئے، زخم آئے، ثواب ہو، شریعت سے باہر حدود کو توڑ کر اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ اس نے ایسے 1-2 مرتبہ پہلے مارا، اور وہ کہیں وہ جو لوہے کا پھل سا تھا، وہ ظاہر ہے کہ جا کے ایسے لگتا تو ایسے لگے گا تو وہ کیا کرے گا، اور اسے پتہ تھا کہ پتہ نہیں کب تک ایسے ہی لگتا رہے گا۔ وہ ایسے مارا، وہ جا کے سیدھا ایسے لگا، اس کی کمر سے اتنا بڑا اور اتنا چوڑا زخم کر دیا۔ اور وہ بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، منٹوں میں دیکھتے دیکھتے پارٹی آئی، پکڑا اسے، وہاں سے دبایا اور ایمبولینس میں ڈالا اور لے کے نکل گئی۔ تمہیں کیا ملا؟ اگر مان لیتے ہیں کہ تمہیں دکھ ہے حضرت حسین کی شہادت کا، صبر کرو، تمہارا دکھ ابھی بھی ہرا ہے، تمہارا زخم سوکھنے کو نہیں آ رہا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ تم اپنے آپ کو کلہاڑیاں مارو، اپنے آپ کو چھریاں مارو، آگ کے اوپر سے گزر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کیا کیا تماشے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم سے چھن گیا، تم سے فوت ہو گیا، کہیں اس پر رنجیدہ نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس پر کہیں
حد سے زیادہ خوش ہو کر حدود سے نہ نکل جاؤ۔ لا تفرحوا کا معنی یہ نہیں کہ خوش نہیں ہو سکتے، خوش ہونا چاہیے، لیکن حدود شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکراہٹیں پھیلیں اور ہنسے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، آنسو بہائے۔ ہم کون ہیں جو آنسو نہ بہائیں؟ ہم کون ہیں جو خوش نہ ہوں؟ یہ تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن حدود شریعت سے باہر نہ جائیں۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ کسی شیخی بگھیرنے والا، شیخی بگھارنے والا، اپنے آپ کو چلتے ہوئے ایسے چلنا، مختال جو کسی دوسرے کو اپنے سامنے پرے کاہ نہ سمجھے، ایسے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، ایسے، یہ شیخی بگھارنا ہے، کسی کو کوئی حیثیت نہ دینا۔ اللہ رب العزت کو اس قسم کا آدمی، کل مختال، جو اترانے والا، جو تکبر کرنے والا، جو شیخی بگھارنے والا ہے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ فخور، جو فخر کرنے والا متکبر ہے، میرا یہ، میرا وہ، میرے بیٹے، میری اولاد، میری کوٹھیاں، جیسا کہ بات کا آغاز کیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل مختال فخور، اور آگے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ سلسلہ پلٹ کر پھر منافقین کی طرف جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس صورت کے شروع سے ہی منافقین کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، آئندہ پھر منافقین کا تذکرہ ہی شروع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے یسرنا القرآن میں آخر میں 5 کلمے لکھے ہیں، چھٹا آپ بھول گئے ہیں شاید۔ یسرنا القرآن میں 6 کلمے لکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں 6 کلمہ مشہور ہے، 6 کلمے، اور یہ وہی کلمے ہیں جو دولہا میاں کو نکاح کے وقت پڑھائے جاتے ہیں۔ دولہا کو نکاح کے وقت یہ کلمے پڑھائے جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ یہ نکاح نہیں کرنے جا رہے، دولہا کو مسلمان کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں ان کلموں کا کہیں ذکر نہیں، متن کوئی ضعیف روایت ہی ہو، کہیں ذکر نہیں، لیکن دولہا بیچارہ پریشان پھر رہا ہوتا ہے کہ بھائی نکاح قریب آ گیا، 6 کلمے مولوی سنیں گا، لوگوں کے اندر بیٹھ کے کلمہ اگر مجھے صحیح نہ آیا تو مشکل ہو جائے گی۔ پہلے تو بھاگ دوڑ کر کے کچھ دنوں میں یاد کرتے تھے کہ ابھی اچھا سسٹم نکل آیا ہے، ابھی بڑے لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں، مولوی بھی اسی طرح کے ہی ہوشیار ہیں، اب سب آپ لوگ ہوشیار ہوں گے تو ہمیں بھی تو ہونا ہی پڑے گا نا۔ اب جیسے نکاح شروع ہوتا ہے، پتہ ہے کہ مولوی صاحب کلمہ شروع کریں گے، دولہے کا بھائی، چونکہ دولہا تو اس وقت نہ بولتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھ، دولہا تو اس وقت مزے میں ہوتا۔ دولہے کا بھائی ایک جیب سے ہاتھ نکالتا ہے، یہ جیب اس کی اپنی ہے، اور مولوی کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتا ہے۔ اب مولوی جو کلمے شروع کروانے جا رہا تھا وہ کچھ اور ہی لائن پہ چڑھ جاتا ہے کہ کلموں کی قیمت یہاں آ گئی، یہی کام ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ کلموں والا کھاتا جو ہے وہ عموماً نکاح میں ختم ہو چکا ہے۔ یہ 6 کلمے ان 6 کلموں کے نام سے کہیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کلمہ اول، کلمہ دوم، کلمہ سوم اس طرح نہیں ہے۔ یہ کلمات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، عموماً ان سب میں کلمات ٹھیک ہیں، لیکن ان کی یہ تقسیم، یہ انداز، یہ مقامات جہاں ہم نے فٹ کر رکھے ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ عورت کا گھر میں سر ڈھانپنا ضروری ہے، خاص کر کے استغفار پڑھتے ہوئے یا درود شریف پڑھتے وقت۔ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں
اذان ہوتی ہے تو فوراً دوپٹہ سیدھا کر لیتے ہیں اذان کے وقت. اذان گئی، نہ نماز کا پتہ ہے نہ دوپٹے کی خبر. اذان کے وقت پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے لے لیا. اذان کے وقت سر کو ضرور دوپٹے سے ڈھانپ لینا ہے، کیونکہ مولوی صاحب کی آواز آ رہی ہے اسپیکر سے، کہیں پتہ نہیں سر میں درد نہ شروع ہو جائے یا کیا وجہ ہوتی ہے. نماز نہیں پڑھتی لیکن اذان کے ساتھ دوپٹہ ضرور. تو یہ سلسلہ جو ہے گھر کے اندر عورت اپنے محرم میں ہے، دوپٹے کی کوئی ضرورت نہیں. دعائیں مانگے، استغفار کرے، ذکر کرے تب بھی ضرورت نہیں، لیکن جب نماز پڑھے گی تو پھر دوپٹے کے بغیر نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ اکیلی ہی کیوں نہ ہو. کسی کو جیل سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں، اور وہ شخص کے بارے میں علم نہیں کہ وہ قصوروار ہے یا نہیں. اب جب آپ کو علم ہی نہیں کہ وہ قصوروار ہے یا نہیں تو اپنی زکوٰۃ آپ کیوں ایسی جگہ پہ دے رہے ہیں؟ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دے کے چھڑوا لیا اور وہ آدمی قصوروار تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ جیل بھگتے. آپ نے پاکیزہ پیسے سے گناہ کما لیا، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ صحیح جگہ جانا چاہیے تھا. ایک مجرم کو چھڑانے میں آپ نے زکوٰۃ کے پیسے صرف کر دیے، یہ جائز نہیں. ایک آدمی مقروض ہے، جیل ہو گئی، اس کا قرضہ ادا کر دیجئے، یہ جائز ہے. لیکن ایک آدمی شراب پی کے جیل میں گیا ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو خرید لیتے ہیں نا جیل، کہتے ہیں جی اتنے مہینے جیل ہے، اتنے ہزار لے لو، اور زکوٰۃ کا پیسہ جا کے شرابی کو چھڑا کے لے کے آ جائیں گے. آپ نے اپنے پیسے کو بھی حرام جگہ پہ ڈال دیا اور جس کو چھڑایا یہ کام بھی حرام کیا اور گناہ کیا. وطر کی نماز کا طریقہ بیان فرمائیں. کچھ لوگ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے منع کر رہے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وطر کا طریقہ بہت دفعہ بیان کیا جاتا رہتا ہے. اب پھر بھی تھوڑا سا مختصر بیان کر دیتے ہیں کہ 3 وطر اگر پڑھنے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ 2 رکعتیں پڑھیں، سلام پھیر دیں، ایک اٹھ کے پڑھیں، اور رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد جہاں آپ کا جی چاہتا ہے دعائے قنوت کر لیں. زیادہ صحیح یہ ہے کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے کی جائے. شاید یہی اور چاہ رہے ہیں کہ منع کرتے، منع کا اتنا زور نہ لگائیں، صحیح اور صحیح تر کی وضاحت کر دیں، اتنے کافی ہے. اب ڈنڈا لے کے یہ بھی نہ کھڑے ہو جائیں کہ آپ رکوع کے بعد کیوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. دعائے قنوت نازلہ میں ثابت ہیں، اسی کو لے کے بعض لوگ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. یہ ڈنڈا لے کے چلنے والی بات نہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ اپنا عمل سیدھا کر لیں. آپ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے دعا مانگیں، یہ زیادہ صحیح ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 1 رکعت پڑھیں، اٹھ جائیں، دوسری پڑھیں، پھر اٹھ جائیں، درمیان میں قعدہ نہ کریں. مسلسل 3 رکعتیں، آخر میں 1 قعدہ اور سلام. یہاں بھی دعائے قنوت کا مقام وہی ہے، چاہے تو رکوع سے پہلے کر لیں، زیادہ صحیح یہی ہے، چاہے تو رکوع کے بعد کر لیں، اس کی بھی گنجائش. اور تیسرا طریقہ وہ ہے جو ہمیں آتا ہے، سب کو آتا ہے، اور وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. فرمایا کہ وطر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو. ہم اس کو باقاعدہ قعدہ کر کے مغرب کے مشابہ کر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں بچتا. کہتے ہیں جی فرق بچتا ہے کیا؟ اب ایک آدمی کھڑے کھڑے ایسے کر کے دعائے قنوت پڑھنا شروع کر جاتا ہے، پیچھے والے کو پتہ چلے گا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے تو قعدہ کر کے مغرب کے مشابہ کر دیا. وطر کی دعا بغیر آواز کے جس طرح اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اسی طرح قل هو اللہ پڑھی، اسی طرح دعائے قنوت پڑھی. ہمیں کیا معلوم ہے درمیان میں 1 مرتبہ ایسے کر. پھر یہ بھی کوئی کہے کہ رفع دین کر کے بھی فرق کیا تو یہ کتنا تیر مارا. دوسرے نے تو رکوع جاتے ہوئے بھی کی ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کی ہے، وہ تو 1 رکعت میں 3 مرتبہ کر رہا ہے، اور آپ 1 مرتبہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نماز میں فرق کر لیا. یہ تیسرا طریقہ حدیث سے ثابت نہیں، پہلے 2 طریقے ثابت ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینا چاہیے. یہ دوسری پرچی میں بھی وہی لکھا ہے کہ وطر ادا کرنے کا سنت طریقہ واضح کریں. اور کیا یہ جو 2 تشہد سے وطر ادا کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت ہے؟ یہ سنت کے خلاف. تقدیر کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. تقدیر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کبھی انشاءاللہ تعالی. کیا عقیقہ فرض ہے یا واجب ہے؟ کیا عقیقہ کرنے کے بغیر حج ممکن ہے؟ یہ دونوں تینوں مرتبہ لکھا ہے حقیقہ ہے کے ساتھ.
یہ حقیقہ حقیقت نہیں ہے، یہ عقیقہ عین کے ساتھ ہے۔ عقیقہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، عقیقہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کو آپ واجب کہتے ہیں یا مانتے ہیں تو اچھا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولد مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے۔ جب تک عقیقہ نہ کریں بچہ اس گروی پن میں گروی رکھا رہتا ہے، لہٰذا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور گروی ہوتا ہے کا معنی کیا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ بچہ گروی اگر کسی وجہ سے، بچہ بعض دفعہ ہوتا ہے قدرت کی آزمائش ہے، بچہ ہوا فوت ہو گیا، اب بچہ اپنے ماں باپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بھی بن جاتا ہے اور شفاعت و سفارش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، یہ ذریعہ ہے نجات کا۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا جس کا عقیقہ نہیں کیا گیا۔ یہ معنی ہے الولد مرتہن، ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، لہذا عقیقہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ میرے پاس حج کرنے کے لیے الحمدللہ طاقت اور روپیہ دونوں موجود ہیں، مگر میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حج کروں، تو کیا اس طرح حج ٹالنا جائز ہے؟ اب والدین کو کب کروانا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کی طاقت ہو گئی، آپ نے اپنے لیے پیسہ اکٹھا کر لیا، اب اگلے 2-3-4 سالوں میں والدہ کے لیے، پھر 2-3-4 سالوں کون جیتا ہے اتنا عرصہ؟ کس کو پتہ ہے والدہ رہے گی نہیں، والد رہے گا نہیں، آپ رہیں گے نہیں، میں رہوں گا نہیں۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اپنا حج کر لیجئے۔ آپ کا حج کرنا رکن ہے، فرض ہے، ماں باپ کو کروانا ثواب ہے، نہ فرض ہے نہ رکن ہے۔ ماں باپ کا بہت مقام ہے، کروانا چاہیے، لیکن ماں باپ کو حج کروانا فرض نہیں ہے، آپ کا فرض ہے۔ آپ اس کو جو لیٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اپنا حج ادا کیجیے، اللہ نے توفیق دی، ماں باپ کو بھی کروا لینا۔ اور یہاں سے تو اتنا لمبا خرچہ بھی نہیں ہوتا، یہاں سے تو آپ کسی گاڑی میں طائف جا کے اتر جائیں فری میں، تب بھی حج ہو جاتا ہے، ایک قربانی کے پیسے دینے پڑیں گے۔ میں انڈیا کا سفر کر رہی ہوں، کیا سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یا استخارہ کرنا صحیح ہے؟ سفر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک حدیث ہے، روایت ہے، لیکن وہ ضعیف ہے۔ سفر سے واپس آ کر 2 رکعتیں مسجد میں پڑھنا جا کے مردوں کے لیے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ جاتے ہوئے رکعتیں پڑھنا سنت نہیں، واپس آ کے پڑھنا سنت ہے۔ اور یہ خاتون ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو پڑھے گی بھی، تو واپس آ کے بھی اپنے ہی گھر میں پڑھے گی۔ جہاں تک تعلق ہے استخارے کا کہ وہاں کوئی پریشانی بنی ہوئی ہے، کوئی جیسے دنگا فساد ہوتا ہے، میں ان دنوں میں سفر کروں یا نہ کروں، آپ استخارہ کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ استخارہ کر لینے میں اس سفر کے لیے ایسی صورتحال میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ جب سفر کرنا چاہیں اپنے ملک کا، اس کے لیے استخارہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بزنس تو نہیں کرنے لگی نا، اپنے گھر میں ماں باپ کو ملنے کے لیے جانا۔ لہٰذا اگر آپ سفر کرتی ہیں تو اس کے لیے حالات ٹھیک نہ ہو تو استخارہ کر لیں، حالات نارمل ہیں پھر استخارہ ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں دفن ہوئے؟ وادی جن کی حقیقت کیا ہے جو مدینہ منورہ میں ہے؟ والسلام۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ وادی جن میں نہیں گیا اس وادی میں، مدینہ منورہ میں سن رہا ہوں، اب وادی جن کو دیکھ کے آئیں گے، انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ میں نے اپنی جیب میں یہ پیپر ڈال لیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق